دوستو آج ہم احمد آباد کے بہت ہی مشہور و معروف مجذوب بزرگ کا کچھ ذکر خیر کریں گے کہ جن پر جب جذب کی کیفیت غالب آئی تو انہوں نے عورتوں کا لباس پہن لیا اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی۔ ایسا کیوں ہوا اور مجذوب ہوتا کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں آج کی گفتگو ایک عظیم مجذوب بزرگ پر ہے۔ مجذوب یہ لفظ ہم نے کئی بار سنا ہوگا۔ حضرت کی سیرت پاک بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اس لفظ مجذوب کو سمجھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے اور کسے حقیقی مجذوب کہا جاتا ہے۔ لغت کے اندر مجذوب کا معنی آتا ہے جذب کیا گیا، کھینچا گیا، خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا، بے ہوش، مست و بے خود۔ یہ کچھ معنی ہے لفظ مجذوب کے، اور مجذوب کسے کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو بغیر کسی عبادت و ریاضت کے اپنی طرف کھینچ لینا۔ اسی لیے مجذوب کا ایک معنی کھینچا گیا بھی ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجذوب اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو لطائف کی بیداری کی وجہ سے جب یکدم روحانیت کی بلند منزلوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو ان کی شعوری صلاحیتیں مغلوب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوش و حواس سے بے نیاز ہو کر دنیاوی دلچسپیوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیگر مخلوق سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ وہ از خود نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ نہاتے ہیں۔ انہیں سردی، گرمی، نفع نقصان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، پہنا دیا تو پہن لیا، نہلا دیا تو نہا لیا۔ سردیوں میں بغیر کمبل کے سکون سے اور گرمیوں میں لحاف اوڑھ لے تو بھی پرواہ نہیں۔ یعنی مجذوب بظاہر ہوش میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا، یعنی اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ فرمان کا خلاصہ یہی ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کی تجلی گرتی ہے تو وہ اسی میں بے خود ہو جاتا ہے، اسے بظاہر اپنا کچھ ہوش نہیں رہتا، اور اسی وجہ سے وہ جو بھی کام کرے یا زبان سے جو بھی کہے اس پر شریعت کے کوئی احکام لاگو نہیں ہوتے، اس لیے کہ بظاہر اس کی عقل سلامت ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا کہ مجذوب یہ مجنوں کے حکم میں ہوتا ہے۔ سیرت اور تصوف کی کتابوں میں اولیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ مجذوب کا ذکر خیر بھی ملتا ہے۔ ان کی عظمت اور رفعت کو صوفیاء کرام نے تسلیم کیا ہے۔ بعض لوگ پیدائشی مجذوب ہوتے ہیں اور بعض پر روحانی منزلیں طے کرتے ہوئے کسی مرحلے پر جذب کی کیفیت غالب ہو جاتی ہے، اور کچھ نفوس قدسیہ غلبہ شوق اور فور عشق سے زندگی کے آخری سالوں میں عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے عالم اور صوفیاء کاملین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر کئی مجذوب بزرگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے عجیب و غریب واقعات اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، جن میں شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی عبقری شخصیت بھی شامل ہے۔ اور تو اور ان مجذوب بزرگوں پر اعتراض کرنے والوں کے امام اور پیشواؤں نے بھی اپنی کتابوں میں مجذوب بزرگوں کا ذکر کیا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لفظ مجذوب کا معنی اور مجذوب کسے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے ہم ان مجذوب ولی کامل کی حیات پاک پر کچھ ذکر کریں۔ آپ کا مبارک نام حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا ایک لقب کلیم الدین بھی ہے، لیکن آپ زیادہ موسیٰ سہاگ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ لفظ سہاگ بولا جاتا ہے۔ سہاگ یہ ہندی زبان کا لفظ سوبھاگ سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خوش نصیب اور خوش قسمت۔ اس کے علاوہ سہاگ کا معنی پیار، لاڈ، محبت وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جب ان بزرگ کے نام کے ساتھ سہاگ بولا جائے تو اپنی سوچ کو دوسری طرف لے جا کر ان پر اعتراض کرنے کی بجائے اس لفظ کے دوسرے معنی بھی دیکھنے چاہیے۔ حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ سہروردیہ کے عالی مرتبت بزرگوں میں سے ہے۔ آپ
حضرت سیدنا شاہ سکندر بدلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ حضرت سکندر بدلا خلیفہ ہے حضرت جیو لال قلندر کے، وہ خلیفہ ہے حضرت شاہ جمال الدین مجرد کے، وہ خلیفہ ہے حضرت شیخ ابراہیم گرمشیل کے، اور وہ خلیفہ ہے تاجدار سہروردیہ حضرت سیدنا ضیاء الدین ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کچھ تاریخ نگاروں نے آپ کو سلسلے چشتیہ کے بزرگوں میں شمار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے بڑے پائے کے عالم و فاضل اور بہترین مدرس اور مقرر بھی تھے۔ آپ کے کافی شاگرد تھے جو آپ سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ پر جذبی کیفیت کس طرح غالب ہوئی اور آپ نے کس طرح عورتوں کا لباس پہننا شروع کیا، اس کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ دہلی میں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ درگاہ شریف پر پہنچے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں حضور محبوب الہی کے مزار پاک پر اپنی منت پوری ہونے کی خوشی میں ڈھول بجا کر گا رہی ہے۔ ان کے نزدیک اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے عمل پیرا تھے، اس لیے عورتوں کا وہ کام آپ کو پسند نہ آیا، اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ حضور محبوب الہی کو یہ کام پسند ہے، اگر پسند نہ ہوتا تو ایسے کام آپ کے آستانے پر نہ ہوتے۔ بات ہونی تھی ہو گئی۔ اس بات کو ایک عرصہ گزر گیا۔ کچھ سالوں کے بعد آپ حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر رات میں کسی جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ خواب میں آپ کو کسی بزرگ کی بشارت ہوئی اور انہوں نے آپ کو مدینہ شریف جانے سے روک دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر اس حکم کو نہ مان کر مدینہ منورہ گئے تو تمہارا ایمان سلب کر لیا جائے گا، یعنی ایمان لے لیا جائے گا۔ اس بشارت سے آپ کانپ اٹھے اور پریشانی کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر آئے۔ آپ کے قافلے میں ایک اور بزرگ بھی تھے۔ آپ ان کے پاس گئے اور اپنے خواب کو ان سے بیان کیا۔ ان بزرگ نے اپنا سر جھکایا اور مراقبہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانیت پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور ساری بات عرض کر دی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جواب آیا کہ انہوں نے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن ہندوستان میں ہمارے فرزند سید نظام الدین اولیاء جو دہلی میں ہے، ان کی روح ان سے ناراض ہے۔ جو میری اولاد اور اولیاء اللہ پر تہمت لگانے والا ہو وہ میرے مزار پر نہ آئے۔ ان سے کہو کہ پہلے سید نظام الدین اولیاء کے مزار پر جا کر اپنا قصور معاف کرائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان بزرگ نے حضرت موسیٰ سہاگ کو سنا دیا۔ حضرت موسیٰ سہاگ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میں نے حضور محبوب الہی کا کون سا قصور کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ عتاب ہوا، کیونکہ اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ سوچتے سوچتے آپ کو وہ بات یاد آئی جو معاملہ حضور محبوب الہی کے مزار اقدس پر ہوا تھا۔ آپ نے ان قافلے والے بزرگ کو پوری بات بتائی۔ ان بزرگ نے آپ سے فرمایا کہ آپ واپس ہندوستان جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ سہاگ واپس ہندوستان تشریف لائے اور حضور محبوب الہی کے مزار پاک پر پہنچے۔ اب یہاں کیا واقعہ درپیش آیا اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، ان قافلے والے بزرگ کے مشورے پر حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہندوستان تشریف لائے اور حضور محبوب الہی کے مزار پاک پر گئے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنی داڑھی اور مونچھ کو منڈا دیے، عورتوں کا لباس پہنا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی اور گلے میں ڈھول لٹکا کر انہی عورتوں جیسا حال بنا لیا جن پر آپ نے اعتراض کیا تھا، اور پھر اپنا قصور معاف کرانے کے لیے آپ سرکار نظام الدین اولیاء کے مزار پاک پر گئے۔
اور مزار پاک کا طواف کرنے لگے۔ طواف کرتے کرتے اچانک آپ پر تجلیات ربانی گری اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی بے ہوشی میں آپ پر اسرار الہی ظاہر ہو گئے، سارے حجابات اور پردے اٹھ گئے اور ذرا دیر میں آپ کیا سے کیا ہو گئے۔ حضور محبوب الہی کے آستانے پر اسی لباس میں آپ پر جذبی کیفیت غالب آئی اور آپ مست و بے خود ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہا کہ حضور آپ نے یہ کیا حال بنا لیا ہے، آپ یہ لباس اتار دیجئے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے اسی لباس میں حاصل ہوا ہے، تو بھلا اب میں اس کو کیسے ترک کر سکتا ہوں۔ بس اسی دن سے آپ کا یہ حال تھا کہ عورتوں کا لباس پہن کر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر آپ ہجڑوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگے، ان کے ساتھ رہتے، گاتے بجاتے اور دھمال ڈالتے رہتے، اور آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوا کرتا تھا کہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ۔ اسی حال میں آپ گجرات کے شہر احمد آباد تشریف لائے۔ یہ زمانہ سرکار شاہ عالم کی حیات ظاہری کا تھا۔ حضرت موسیٰ سہاگ یہاں پر بھی اسی حال میں رہتے اور ہجڑوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہر کے کچھ علماء وغیرہ نے آپ کو پکڑا اور آپ پر سختی کی کہ کیا عورتوں کا یہ سرخ لباس پہن کر گھومتے ہو، لو یہ سفید کپڑے پہنو اور چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں۔ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے سرخ کپڑے اتروا کر سفید کپڑے پہنا دیے گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ سہاگ کچھ بولے نہیں اور خاموشی سے ان کے ساتھ گئے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ سہاگ نے بھی ان کو کچھ نہ کہا اور خاموشی کے ساتھ سفید کپڑے پہن کر مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں جیسے ہی امام نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا تو آپ کا وہ سفید لباس قدرتاً سرخ یعنی لال ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ سہاگ نے فرمایا کہ میرا خاوند حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہ مرے گا، اور یہ لوگ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ کچھ جاہل لوگ آپ کے اس جملے پر اعتراض کرتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اگر ان جملوں کے معنی کو اچھی طرح سمجھا جائے تو اعتراض کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خاوند، خاوند یہ لفظ خدا بند کا مخفف یعنی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مالک، اور بیوہ کا معنی لغت میں ہے اکیلا اور تنہا۔ اسی لیے جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے بیوہ کہتے ہیں، یعنی وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جملوں کا صحیح معنی یہ ہوا کہ میرا مالک یعنی اللہ حی لا یموت ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور یہ لوگ مجھے بیوہ یعنی تنہا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک مجذوب ولی کامل ہے۔ مجذوب اپنی زبان سے جو بھی کہے اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے پارٹ میں بیان کر دی ہے۔ آخر میں یہ کہ کسی صورت میں بھی حضرت موسیٰ سہاگ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان لوگوں نے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ شہر احمد آباد میں قحط پڑا اور بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب لوگ حیران پریشان ہو کر حضور محبوب باری سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور دعا کے لیے عرض کیا۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا کہ شہر کے اس علاقے میں کچھ ہجڑے ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں، انہی میں ایک بزرگ ہے موسیٰ نام کے، جو عورتوں کے لباس میں ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں۔ تم سب لوگ ان کے پاس جاؤ کیونکہ بارش انہی کی دعا سے ہوگی۔ سرکار شاہ عالم کے کہنے پر سب لوگ اس علاقے میں گئے۔ وہاں پر کچھ ہجڑے گا رہے تھے اور ناچ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ سہاگ ان میں ڈھول بجا رہے تھے۔ لوگ آپ کو پہچان گئے اور آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور بارش کے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی، میں تو ایک گنہگار سیاہ کار بندہ ہوں، وہ موسیٰ کوئی اور ہوں گے، ان کو جا کر تلاش کرو۔
لیکن سارے لوگ بہت اصرار کرنے لگے۔ جب لوگوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو آپ نے اپنے انداز میں فرمایا کہ شاہ عالم نے میرا راز فاش کر دیا، اگر میں ان کا راز کھول دوں تو کیا ہو۔ اس طرح آپ نے کچھ اور بھی جملے کہے۔ پھر آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنی چوڑیوں کی طرف کرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ میہ یعنی بارش دیجئے یا سہاگ لے لیجئے۔ آپ پتھر سے چوڑیاں توڑنے ہی والے تھے کہ آسمان میں بادل گھر آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جب آپ کی ولایت ظاہر ہو گئی اور راز فاش ہو گیا تو آپ نے دنیا میں رہنا گوارا نہ کیا۔ آپ نے زمین پر ایک ٹھوکر ماری اور زمین کے اندر اتر گئے۔ آپ زمین میں سما گئے تو آپ کو نکالنے کے لیے زمین کھودی گئی۔ کھودنے پر جب آپ دکھائی دیے تو آپ زمین میں ایک طرف کھسک گئے۔ لوگوں نے وہاں کھودنا شروع کیا، پھر آپ تھوڑا کھسک گئے، پھر کھودا گیا تو پھر آپ کھسک گئے۔ شہر قاضی وغیرہ نے کہا کہ اب کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، مزار بنا کر پھول پیش کر دو۔ اس وجہ سے آپ کے 4 مزار پاک ہے۔ ان 4 مزار شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور مزار ہے، اور اس کے تعلق سے مشہور ہے کہ جب آپ کے مزار پر پھول وغیرہ پیش کر دیے گئے تو آپ نے اس جگہ اپنا سر پاک باہر نکالا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے ایک مزار یہاں پر بھی ہے۔ یہ واقعہ 10 رجب المرجب ہجری 853 کا ہے۔ اور آپ کے وصال شریف کے تعلق سے ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت آیا تو آپ بستر پر لیٹے اور وصال فرما گئے۔ آپ کے وصال کی خبر کشف کے ذریعے سرکار شاہ عالم کو ہوئی۔ سرکار شاہ عالم نے اپنے خلیفہ خاص حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ، شاہ موسیٰ واصل بحق ہو چکے ہیں، ان کے کفن دفن کا انتظام کرو، لیکن خبردار ان کی چوڑیوں کو ہرگز بھی ہاتھ مت لگانا۔ حضرت میاں احمد مخدوم آئے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفن کیا۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ سہاگ نے پوری زندگی اپنے آپ کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اس لیے آپ کے مزار شریف بھی 4 بنائے گئے۔ ان 4 میں سے آپ کا اصل مزار شریف کون سا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی پہلے والی روایت ہی زیادہ مستند اور مشہور ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ فیضان و کرم کا بہتا ہوا دریا ہے۔ آج بھی جب شہر میں بارش نہیں ہوتی تو لوگ آپ کے مزار شریف پر آتے ہیں اور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے اولاد یا جن کے رشتے نہیں ہوتے ایسے لوگ بھی آپ کے مزار پر آ کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد تشریف لائے تھے تو وہ بھی حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضری کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کا مزار اقدس احمد آباد کے شاہی باغ علاقے میں آپ ہی کے نام سے مشہور قبرستان میں ہے، جہاں کئی ایک اولیاء کرام آرام فرما ہے۔